جئنا للدعوة لله رب العالمين. سورۃ البلد کی تفسیر کے بعد میں اب ہم دوسری سورہ کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے سورۃ الشمس. اس سورہ کی فضیلت کے اندر، اور یہ سورت بھی مکی ہے، جس طرح سے سورۃ البلد مکی ہے اسی طرح سے یہ سورت بھی مکی ہے. اور اس سورت کی فضیلت کے بارے میں یعنی اس سے پہلے بھی یعنی حدیثیں گزر چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نمازوں کے اندر اس سورت کے پڑھنے کی تلقین کی تھی کہ ان صورتوں کو پڑھا جائے، اور انہی میں سے ایک صورت والشمس وضحاہا بھی ہے. تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کے معانی کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کی تفسیر بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ چڑھنے کی. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ اسے چمکا دے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے. والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا. والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا. ونفس وما سواہا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی جس نے اسے سنوارا، جس نے اسے سلیم الفطرت بنایا. فألہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اسے سمجھ دی بدی کی اور نیکی کی. قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے نفس کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے خاک میں ملا دیا. کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. اذا انبعث اشقاہا، جب ان میں کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو. فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو ان کے گناہوں کے باعث ان کے رب نے ان پر ہلاکت نازل کی اور سب کو برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر سورج اور اسی طرح سے سورج اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین اور نفس کی، ان ساری چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور یہ قسم اس لیے تاکہ اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کی اہمیت کو لوگ سمجھیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی قسم کھاتے ہوئے کہا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی. اور مجاہد نے اس کی ضحا کی تفسیر کے اندر کہا وضوئہا، یعنی اس کی روشنی کی قسم، کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور اس کی دھوپ کی جب وہ چڑھے. اور ضحا کا معنی یعنی یہاں پہ روشنی کا بھی کیا گیا ہے، اور قتادہ نے اس کو پورے دن النہار کلہ، اس سے مراد یعنی ضحا سے مراد پورا کا پورا دن ہے. اور ابن جریر نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ درست بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور دن کی قسم کھائی ہے، کیونکہ جب دن ہوتا ہے تبھی سورج کی روشنی ظاہر ہوتی ہے. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، کیونکہ جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کے بعد میں چاند نظر آتا. ابن عباس نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، یعنی والقمر اذا تلاہا، کہ چاند دن کے بعد میں، یعنی دن کے بعد میں چاند نظر آتا ہے. اور یہ جو ہے جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد میں چاند نکلتا ہے. والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب کہ وہ روشن کر دے، یعنی جب کہ وہ چمکا دے. اور اس آیت ہی کے مانند اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمان بھی ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ اس آیت ہی کے مانند اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے والنہار اذا تجلی، یعنی دن کی قسم جب کہ وہ روشن ہو جائے. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے بارے میں کہا کہ واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب کہ وہ اسے ڈھانپ لے، یعنی دن جب وہ سورج کو ڈھانپ لے
اور چاروں طرف تاریکی پھیل جائے، افق کے اندر، آفاق کے اندر چاروں کی چاروں طرف تاریکی پھیل جائے، تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَا، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے۔ یہاں پہ دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ ما مصدریہ ہے، تو اس کا مطلب اگر ما مصدریہ ہے تو اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ آسمان اور اس کے بنانے کی قسم، آسمان اور اس کے بنانے کی قسم۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہاں پہ ما موصولہ ہے من کے معنی میں، تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، یعنی آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ اور اگر ما کو مصدریہ مانتے ہیں، مصدر اگر مانتے ہیں اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی طرف سے ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کہ اگر اس کو یعنی موصولہ مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے یعنی بنانے کا تذکرہ خود کیا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہ ہم نے آسمان کو اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں اور اپنی طاقت کے ذریعے سے ہم نے آسمان کو بنایا ہے اور ہم اس کو پھیلانے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو بچھا دی ہے تو ہم کتنا یعنی بہتر بچھانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ یعنی اس کے جو دو معنی ہیں، ایک معنی کے سلسلے میں یہ قرآن کے اندر کئی ایک آیتیں ہیں، یہ آیت بھی ہے اور اسی طریقے سے اور دوسری آیتیں بھی ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، کہ آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور اس کی قسم جس نے آسمان بنایا ہے، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم۔ تو یعنی یہاں پہ بھی وہی دونوں معنی ہیں کہ یا تو یہ کہیں گے کہ یہ زمین کی قسم اور اس کے بچھانے کی قسم، یا یہ ہے کہ زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہا ہے۔ ما طحاہا کی تفسیر کے اندر مفسرین کہتے ہیں، ابن عباس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں خلق فیہا، وما طحاہا کا مطلب ہے کہ یعنی جو بھی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے طحاہا کا مطلب کہ اس کی جو تقسیم کی ہے، زمین کی تقسیم کی ہے۔ اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے یعنی شروع میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس کے بچھانے کی قسم، یعنی بچھانے والے کی قسم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اس کے یعنی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو سلیم الفطرت بنایا، یعنی اس کو صحیح فطرت کے اوپر اسے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صحیح فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، جیسا کہ یعنی حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کی آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معنی کو بیان کیا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنے چہرے کو یکسو کر کے دین کے لیے خالص کر دو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کے لیے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، توحید کے اوپر پیدا کیا ہے، اسی فطرت کے اوپر قائم رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اور اس سے معنی کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر سارے بچے کی ولادت ہوتی ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن ان کے والدین یا تو انہیں یہودی بنا دیتے، یا نصرانی بنا دیتے، یا مجوسی بنا دیتے، كَمَا تُولَدُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعًا، جس طرح سے کہ جب جانور پیدا ہوتے ہیں تو صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں، هل تحسون فيها من جدع، تو تم ان میں سے کسی کو کیا کان کٹا دیکھتے ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلیم الفطرت پیدا کرتا ہے، لیکن بعد میں لوگ جو ہے نشانی کے خاطر
کوئی اس کے کان کو کہیں سے کاٹ دیتا ہے، کوئی کہیں سے کاٹ دیتا ہے، کوئی کہیں سے کاٹ دیتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو صحیح سالم پیدا کیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی بھی حالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سلیم الفطرت پیدا کرتا ہے اور توحید کے اوپر پیدا کرتا، لیکن اس کے والدین، جس گھر کے اندر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین یعنی جس چیز کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے اس کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے توحید سے دور کر دیتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توحید کے اوپر پیدا کیا ہے۔ اور یہاں سے بھی، اس آیت سے بھی اور اس کی تفسیر سے توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور توحید یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کو اپنائے اور توحید کے مطابق اپنے بال بچوں کی تربیت کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے صرف توحید ہی کو قبول کرے گا۔ بندے جو توحید کو اپناتے ہیں اور توحید کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے توحید کو ہی قبول کرے گا، اور توحید کے علاوہ اگر بندے کے اندر توحید نہیں ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اسے اجر و ثواب نہیں دے گا، جیسا کہ اس سے پہلے والی سورت کی تفسیر کے اندر بھی یہ بات گزری۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے زیادہ توحید کے اوپر یعنی زور دے، توحید کا خیال رکھے اور مخلص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اپنی عبادت کے اندر شرک اور بدعت اور اسی طریقے سے لوگوں کی باتیں، اولیاء کی باتیں جو کہ یعنی لوگ اپنی طرف سے بیان کر کے، اپنی طرف سے بنا کر بیان کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے انسان کو دور ہونا چاہیے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کر دی ان کی نیکیوں کی جانب اور ان کی برائیوں کی جانب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دونوں راستے بتا دیے ہیں کہ نیکی کا راستہ کیا ہے، برائی کا راستہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں۔ تو انسان کو اپنے عقل سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور فائدہ اٹھاتے ہوئے جو خیر کے راستے ہیں، بھلائی کے راستے ہیں اس کے اوپر چلے، اور جو برائی کے راستے ہیں اس سے وہ دوری اختیار کرے، تبھی جا کر وہ کامیاب ہوگا۔ ورنہ اگر وہ بھلائی کے راستے کو نہیں اختیار کرتا اور برائی کے راستے کے اوپر چلتا ہے تو پھر اسی صورت میں وہ گمراہی کے اندر پڑ جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، ابن جریر ابو الاسود الدیلی سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے عمران ابن حسین نے کہا ارأیت ما يعمل الناس فیہ ویتکادہون فیہ اشیء قضی علیہم ومضى علیہم من قدر قد سبق او فیما یستقبلون مما اتاہم بہم نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم واکدت علیہم الحجہ، کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، ایک آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے، کیا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے، یا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے ہیں اور جو راستے دکھا رہے ہیں اس کی بنیاد پہ ان کے اعمال کے اوپر مہر لگا جائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بل شیء قضی علیہم، یعنی ان کی تقدیر کے اندر جو چیز ہے اسی کے مطابق وہ لوگ فیصلہ یعنی وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ قال فهل يكون ذلك ظلما، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ ظلم ہوگا، یعنی انسان اگر اپنی تقدیر کے مطابق عمل کرتا ہے تو کیا یہ ظلم ہوگا؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا، تو یہ سوال سن کر میں شدید خوف زدہ ہوا، یعنی یہ کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظالم ہے نہیں، تو یہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو ہے یہ باتیں سن کر مجھے سخت خوف ہوا کہ انہوں نے کیسی بات کہہ دی۔ قال قلت له ليس شيء الا وهو خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہو سکتا ہے بلکہ لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، تو یہ ظلم نہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے جانتا ہے بندوں کے بارے میں کون سا بندہ کیسا عمل کرے گا، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی روشنی میں ان کی تقدیر کو لکھا ہے۔ جو جیسا عمل کرنے والا ہے اس کے عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر لکھی ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے ہم اس کو یوں بھی سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک کاریگر ایک کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، تو کمپنی کا مالک بھی یا سپروائزر بھی اس چیز کو جان لیتا ہے کہ کس کا کام کس طرح سے ہے، اور پھر وہ یعنی اگر کسی کام کے اندر کسی طرح کی نقص ہوتی، کسی طرح کی کمی ہوتی ہے، تو وہ اپنے خبرے کی روشنی میں وہ کہتا ہے کہ یہ اس آدمی کا کیا ہوا کام ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو کہ سب کو پیدا کرنا، جس نے کہ سب کو پیدا کیا، جس نے یہ پوری کائنات بنائی، اور جو ہر چیز کو جانتا ہے، اندھیرے کے اندر بھی اگر کوئی چیز ہوتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہوئی ہوتی، ہونے والی ہوتی، ان ساری چیزوں کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تو اپنے علم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی، اور بندے کو مجبور نہیں کیا، بلکہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے دکھائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ہدیناہ النجدین، کہ ہم نے ان کو دونوں کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اور یہاں پہ کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انہیں نیکی اور بدی کی رہنمائی کر دی۔ تو انسان چاہے نیکی کے راستے کو اختیار کرے یا برائی کے راستے کو اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے لیے مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور وہ بندہ اپنی مرضی سے جس راستے کو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کسی طرح کی زور زبردستی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہ، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہ، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اسے مٹی میں ملا دی۔ یعنی جس نے نیکی کے کام کیے اور اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور جو برائی کا کام کرتا رہا اور اپنے آپ کو خاک آلود کر لیا، اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا اور برائیوں کا ارتکاب کیا، تو وہ شخص ناکام ہو گیا۔ اور اس کے اندر اس معنی کا بھی احتمال ہے کہ قد افلح من زکى اللہ نفسہ، کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس کے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ بنا دیا، اور وہ انسان ناکام ہو گیا جس کے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلودہ کر دیا۔ یعنی جو گناہوں کے اندر لت پت ہو گیا، تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے اندر لت پت کر دیا تو وہ انسان ناکام ہو گیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جب اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو تھوڑی دیر رکتے اور رک کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے نفس کو تقوی عطا کر، انت ولیھا و مولاھا، تو ہی اس کا ولی ہے اور مالک ہے، وہ خیر من زکاھا، اور تو ہی ہے جو کہ سب سے بہتر تزکیہ کرنے والا ہے، پاک کرنے والا ہے۔ اور اس سلسلے میں یعنی اس معنی میں ایک دوسری حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے، بڑھاپے سے، اور اسی طریقے سے بزدلی سے، بخیلی سے، قبر کے عذاب سے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اللہ تبارک تعالیٰ تو میرے نفس کو پاکیزہ اور بنا دے اور اسے تقوی عطا کر اور اسے پاکیزہ بنا دے، تو ہی ہے جو کہ سب سے بہتر پاکیزگی عطا کرنے والا ہے، انت ولیھا و مولاھا، تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا مولا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر خشوع اور خضوع نہ ہو اور جو تجھ سے ڈرے نہ، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور اس نفس سے جو کہ آسودہ نہ ہو، جس کے اندر ہمیشہ زیادتی کی خواہش ہوتی ہے اور جو قناعت اختیار نہیں کرتا، وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعْ، اور ایسے علم سے جو کہ فائدہ نہ پہنچائے، وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور ایسی دعا سے جو کوئی قبول نہ کی جائے۔ تو ان دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے، اور ہمارے لیے بھی مناسب ہے کہ ہم ان دعاؤں کو سیکھیں اور اس کے ذریعے سے زیادہ دعائیں کیا کریں۔ کذبت ثمود بتقوا، ثمود نے اپنی سرکشی کی بنیاد پہ رسول کی تکذیب کی، یعنی صالح علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی،
تو سمود کی تکذیب اور ان کے انکار اور ان کے کفر اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سمود نے اپنے نبی کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا، اذ انبعث اشقاہ، جب ان میں سب سے بڑا جو شقی انسان تھا، بدبخت تھا، وہ کھڑا ہوا، جس کا نام قدار ابن سالف تھا، جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ پہاڑیوں کے بیچ سے حاملہ نکالا تھا، کہ جب انہوں نے یہ نشانی طلب کی کہ اس پہاڑی کے بیچ سے ایک اونٹنی نکلے جو کہ حاملہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ اس اونٹنی کو پہاڑیوں کے بیچ سے نکالا جو کہ حمل کی حالت میں تھی، اور دونوں یعنی یہ ہوا، یعنی بات یہ ہوئی، صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشانی کو ظاہر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمہیں ایمان لانا ہوگا اور اس نشانی کا احترام کرنا ہوگا، یعنی اس اونٹنی کے لیے ایک دن پینے کا مخصص خاص ہوگا اور تمہارے جانوروں کے پینے کے لیے ایک دوسرا دن خاص ہوگا۔ لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کی حفاظت کا انہیں حکم دیا تھا، لیکن اسے ان لوگوں نے مار دیا جو ان کا سردار تھا، اور اس نے اس کی کونچے کاٹ دی، جس کی وجہ سے وہ اونٹنی یعنی مر گئی، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اذ انبعث اشقاها، کہ جب ان کا سب سے بدبخت انسان کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو حالانکہ ان کے رسول نے انہیں کہا، صالح علیہ السلام نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پانی کے لیے پینے کے لیے جو دن مقرر ہے اس کی حفاظت کرو، فکذبوہ فعقروہا، تو ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر ہلاکتیں نازل کی، فسواہا، اور پھر یعنی شروع سے لے کر اخیر تک سب کو برابر کر دیا، یعنی سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ لوگ جب ان کا سردار اس اونٹنی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اٹھا تو اس وقت تک وہ حملہ نہیں کیا یا اس وقت تک اس کو ایذا نہیں پہنچایا جب تک کہ سارے کے سارے لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر لیے، اور جب سب بیعت کر لیے کہ اس اونٹنی کو مار دیا جائے تو پھر اس نے اس اونٹنی کے اوپر حملہ کیا۔ تو اس طریقے سے سارے کے سارے لوگ جو ہے اس اونٹنی کے مارنے میں شریک تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے انجام سے یعنی کسی بھی تباہ کن انجام سے ڈرتا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ انسان خود جو ہے وہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور جس طرح کے وہ غلط حرکت کرتا ہے اس کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب کے اندر مبتلا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کے انجام سے ڈرتا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور کوئی بھی چیز اس کو تکلیف دینے والی نہیں، اسے نقصان پہنچانے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ بال بچوں کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر اکٹھا کرے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔